بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. UMT ریڈیو FM 98.2 کے ساتھ میں ہوں جعفر حسین, اور آج ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں سیفٹی اسپیکٹرم شو کے سیزن 2 کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں سر بلال افتخار صاحب, جو کہ UMT کے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن سے PhD کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ پچھلے قریباً 1.5 سال سے UMT میں ایز اے وزٹنگ فیکلٹی پڑھا بھی رہے ہیں. سر السلام علیکم. سر بہت شکریہ آپ کا آنے کا. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت کرم. آج کے شو کا بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں, جو کہ آج کل دنیاوی لیول پہ جو ہے حالات چل رہے ہیں جنگ کے اور یہ وہ سب. تو سب سے پہلے سر, ایران اور امریکہ کی جو کشیدگی چل رہی ہے, اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے سر؟ بہت بہت شکریہ جعفر. بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہو کہ 17ویں صدی سے ہی جو ہے ایک کولونائزیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا, اور خاص طور پہ یورپ نے افریقہ اور ایشیا کے بہت سے ممالک کو یورپین طاقتوں نے اپنی کالونیز بنایا. ایران کی جہاں تک بات ہے, ایران جو ہے وہ ایک زمانے میں امریکہ کی آنکھ کا تارا تھا. 72 کے اندر صدر نکسن نے بلینک چیک لکھ کے دے دیا ایران کو کہ آپ جو ہتھیار لینا چاہتے ہو امریکہ آپ کو دے گا. ہر طریقے سے امریکہ سپورٹ کر رہا تھا ایران کو, اسے پولیس مین بنایا جا رہا تھا. 72-73 کے اندر دارفر کے اندر, عمان کے اندر بغاوت ہوئی کمیونسٹوں کی, تو ایران نے اپنے فوجی بھیجے وہاں پہ, جس میں 700 فوجی مارے بھی گئے. اور امریکہ کے لیے ہر چیز کے اندر ایران ایک محبوب ریاست تھی, جس کے مقابلے میں کوئی اور ریاست نہیں تھی. لیکن بات یہ کہ جب ایرانی عوام نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں اب یہ استعماری طاقتیں, کیونکہ جو شاہ ایران صاحب جو تھے یہ امریکہ کی طاقت کی وجہ سے حکومت کر رہے تھے. اس میں آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں جو آپ کو امریکن اور یورپین اینالسٹ نہیں بتاتے, کہ غربت تھی ایران کے اندر. دنیا کا چوتھا بڑا آئل پروڈیوسر ہے لیکن پھر بھی غربت ہے. شاہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایرانین, وہ پیسے کما رہی ہے, عیاشیاں کر رہی ہے, وہ ایرانین سے زیادہ ویسٹرن اطوار اپنائے ہوئے ہے. اس کے رد عمل کے اندر 1950s کے اندر الیکشنز کے اندر عوام نے اپنا رد عمل دیا, اور محمد مصدق نام کے ایک عوامی لیڈر کو اپنا وزیر اعظم چن لیا. اچھا, مصدق کا آنا تھا کہ شاہ ایران صاحب نے ایران سے چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل پڑے, جس کے بعد مصدق نے ایرانین جو آئل ایسٹس جو ہیں ان کو نیشنلائز کر لیا, تاکہ ایران کی اس قدرتی جو دولت ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ ایرانینز کو پہنچے. لیکن یہ چیز نہ امریکہ کو پسند آئی نہ برطانیہ کو پسند آئی. سو ایک کاؤنٹر کو ہوئی CIA اور MI6 نے, اور 53 کے اندر مصدق کو ہٹا دیا گیا, اور جو شاہ آف ایران تھا وہ واپس آ کے اس نے اقتدار سنبھال لیا. اب اس کے بعد سے لے کے 79 تک کا دور, یہ 26 سال بنتے ہیں, ایران کی عوام کے لیے مصیبتوں کا دور تھا, کیونکہ شاہ کو یہ سمجھ آ چکی تھی, اور اس کے پیچھے جو عالمی طاقتیں تھیں خاص طور پہ امریکہ, اسے یہ سمجھ آ چکی تھی کہ اب ایرانی جو عوام کے اندر شعور آ گیا, اور وہ جو کلونیلٹی کی ماری حکومت ہے اس کو برداشت نہیں کر رہے. اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایرانین انٹیلیجنس نے جو انٹیلیجنسیا ہے ان کو کیا, ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی شاہ کی پریمیئر, اس کا ایک ہی کام تھا عوام کو جو ہے جس نے تھوڑی سی ڈسینٹ دکھائی اس کو اٹھاؤ, اس کو ٹارچر کرو, لاشیں پھینکو. لیکن لاوا درمیان میں پک رہا تھا, اور اسی لاوے کو پھر کیش کیا آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے. اور 79 کے اندر یہ انیشلی تو ان کو مجبور کر دیا گیا کہ یہ ایران کو چھوڑ کے چلے جائیں. انہوں نے فرانس میں پناہ لی, لیکن پیچھے جو ان کے لوگ تھے, جو علماء تھے, انہوں نے عوام کے اندر جو ہے شعور پیدا کیا, عوام نے قربانیاں دیں, اور پھر 79 میں وہ وقت آ گیا کہ جو خمینی صاحب جو ہیں وہ واپس تشریف لائے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ عوام کا اس وقت کیا فریم آف مائنڈ تھا کہ 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ ایران کی سڑکوں کے اوپر موجود تھا. ایک جرنیل نے مشورہ دیا کہ ہم جہاز گرا دیتے ہیں خمینی صاحب کا, تو ان کے ایئر چیف نے کہا کہ جس قدر عوام اس وقت شہر میں ہے, کیا تم سوچتے ہو کہ جہاز گرانے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی بچ پائے گا؟ اچھا, اب جب اسلامی انقلاب آ جاتا ہے, شاہ بھاگ جاتا ہے, اور وہ جو کلونیلٹی جو ہے, جو برٹش کا, جو انگریز کا ویسٹرن کلچر جو ہے,
اس کو پسے پش ڈال کے اسلامک پیراڈائمز جو ہیں ان کو اپنا لیا جاتا ہے. تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے نا بڑا چیلنج ہے, اور اسے یورپ پسند نہیں کر رہا, کیونکہ ان کا جو وہ ذہنی طور پہ حکومت تھی اب وہ ختم ہو چکی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 79 سے بعد سے لے کے ابھی تک آپ دیکھ لو کہ دنیا میں اتنی پابندیاں کسی ملک پہ نہیں لگی جو ایران پہ پابندیاں لگی. اور ایران جو دنیا کا ایک بڑے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں تک اس کے اوپر مشکلات آ گئیں کہ اسے آئل بیچنے کی جو ہے وہ آزادی نہیں تھی, وہ بیچ نہیں سکتا تھا, دنیا خرید نہیں سکتی تھی اس سے, جو ایران سے تیل لیتا تھا اس پہ پابندیاں لگ جاتی تھیں. سو ایک ایسی سچویشن, ایک کرول قسم کی سچویشن تھی جو ہم نے دیکھا, جس کے اندر ایران ابھی تک جو ہے وہ گزر رہا ہے. اور آج اگر ایران دوبارہ امریکہ کے اسی طریقے سے پروں کے نیچے آ جاتا ہے, وہ اپنی آزادی کی جگہ جو ہے استعمار کی غلامی قبول کر لیتا ہے, تو پھر آپ ترقی بھی دیکھو گے وہاں پہ ایران کے اندر, اور ایران کی جے جے کار بھی ہوگی. اور امریکہ شاید یہ سمجھ بھی رہا تھا, یہ ٹرمپ, کہ اتنی بومبنگ کے بعد ہم اپنی باتیں منوا سکیں گے, لیکن جب کوئی قوم اپنی آزادی کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وہ قربانیوں سے دریغ نہیں کرتی, اور اپنی اس چیز کے اوپر جو اس کے پیراڈائم, اس کا شناخت ہے, اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور ایرانینز وہی کر رہے ہیں, اور اس وقت ویسٹ کو یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں آ رہی. بالکل. اچھا سر, دیکھا جائے جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں, کوئی بھی ملک ہے تو اس کی بقا کے لیے اس کا ایٹامک پاور ہونا ضروری ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران واقعی ایٹامک پاور بننا چاہتا ہے؟ اچھا, اس میں ایک میں بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں کہ جو بانی انقلاب آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب تھے, انہوں نے بڑے واضح لفظوں کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ ایران اٹامک طاقت نہیں بنے گا, کیونکہ یہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے, اور شریعت اسلامی کے لحاظ سے یہ بنانا جو ہے وہ پرمیسیبل نہیں. اور اسی کے اوپر ابھی تک یہ چل رہے تھے. لیکن وہ ایک آپ نے کہانی سنی ہوگی, خار تو 79 سے تھی کہ کیوں اسلامی انقلاب آ گیا, کیوں ویسٹرن پیراڈائمز کو نکال دیا گیا, وہ کولونیلٹی سے آزادی حاصل کر لی گئی. تو وہ ایک کہانی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک بکری کا بچہ پانی پی رہا ہوتا ہے, تو ایک شیر آتا ہے جو کہ پانی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. تو شیر کہتا ہے کہ تم میرا پانی کیوں گندا کر رہے ہو؟ تو بکری کا بچہ کہتا ہے حضور پانی جو آ رہا ہے وہ آپ کی سائڈ سے آ رہا ہے, میں آپ کا کس طریقے سے پانی گندا کر سکتا ہوں؟ تو شیر کہتا ہے اچھا تو پھر تو نہیں تو پچھلے سال تیری ماں نے میرا پانی گندا کیا تھا, اور اسے پنجہ مار کے جو ہے نا ہڑپ کر جاتا ہے. اب یہی کچھ امریکہ بھی کر رہا ہے, اور یہی کچھ جو ہے امریکن ہواری بھی کر رہے ہیں. بہت سی وجوہات ہیں, ایک تو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا الائنس ہے, دوسرا وہ خار ہے کہ ہمارے ہاتھ سے اتنا بڑا ذخیرہ آئل کا, اتنا بڑا جو ہے آبادی ایران کی, اور جو اس کا ایک وسیع علاقہ کیوں ہمارے اس گرفت سے نکل گیا اور چین اور روس کے قریب ہو رہا ہے. تو وہ بہانے سے مین بہانہ یہ کر رہا ہے کہ ہم اٹامک ویپنز نہیں بنانے دیں گے. اور ایرانین جو لیڈرشپ ہے وہ گاہے بگاہے کہہ چکی ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے, ہمارا فتویٰ موجود ہے, ہم ریلیجسلی باؤنڈ ہیں کہ ہم یہ نہیں بنائیں گے, لیکن اس کا بہانہ بنا کے پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں تاکہ ایران کو ڈسپلن کیا جا سکے. اور ابھی تک یہی ہے, اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کہ کبھی امریکہ اس طریقے سے حملے نہ کر رہا ہوتا, کیونکہ اسے پتا ہوتا کہ اس کے پاس ایٹم بم ہے. اور یہ ایون اتنی انرچ یورینیم ہوتی کہ ڈرٹی بام بھی بنا سکتا. آپ اٹامک فیشن یا فیوژن کی بات نہیں کر رہے, ڈرٹی بام کی بات کر رہا ہوں. اگر اتنی کیپیبلٹی ایران حاصل کر چکا ہوتا تو امریکہ کو خوف ہوتا کہ ایران ہمیں ڈیمیج کر سکتا ہے, لیکن امریکہ کو کوئی ایسا خوف نہیں, کیونکہ ایٹم بم تو وہاں پہ ہے ہی نہیں, نہ اتنا جو ہے انرچ یورینیم پڑا ہوا ہے کہ وہ ڈرٹی بام بنا سکے. سو یہ ایک آپٹکس ہیں, ایک وہ دکھاوا ہے جس کی ذریعے, جس کو بہانہ بنا کے کہ تو نہیں تیری ماں صحیح, تو وہ پریشرائز کر رہا ہے ایران کو. جی اچھا سر, جو حالات چل رہے ہیں لائک جنگ کے اور جو بھی کنٹروورسیز چل رہی ہیں, اس کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل کو کیا ایران سے خطرہ ہے سر؟ ایران سے خطرہ اسرائیل کو ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ایران عربوں کے اندر وہ جو ایران جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ طاقت ہے جو آواز اٹھا رہا ہے غزہ کے معصومین کے لیے بھی, جن کو شہید کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایران خطرہ ہے اسرائیل کے لیے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر اگر کوئی ایسی ریزسٹنس ہے جو اللیگل سیٹلمنٹ کے خلاف بول رہی ہے, اور ریزسٹنس
جو پاورز ہیں ان کی مدد کر رہی ہے اس سیٹلر کالونی آف اسرائیل کے, وہ صرف ایران ہے. سو اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جو گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ ایران ہے. اور آپ اسی لیے دیکھ لیں کہ نیتن یاہو جو ہے وہ تقریباً جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتنے مہینے کے بعد ایران جو ہے نا اٹامک پاور بن جائے گا. سو ایران کا ایک بوگی مین بنا دیا گیا ہے جس کو ایکویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ایول سائٹ کے اوپر ہے. اور جو ویسٹرن جو سوچ ہے, جو ویسٹرن ایک بایو پالیٹکس جسے فوکالٹ کہتا ہے کہ ایک لبرلزم آپ کو ایک تحفہ دیتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ زندہ رہنے کے قابل ہیں اور کچھ کی زندگی کم قیمتی ہے کیونکہ وہ لبرل ویلیوز کے مطابق نہیں ہے. سو وہ پالیٹکس یہاں پہ آ رہی ہے. اور آپ نے غزہ میں بھی دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ انسان جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں, وہ شہید ہو چکے ہیں. اور میں ہر ایک کو یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو وہ مسلمان ہیں, وہ کیا ہیں, وہ انسان ہیں, وہ آدم کی اولاد ہیں, جن میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی لاشیں بھی ویپرائز ہو گئی, ایسے ویپن یوز کیے گئے, ہزاروں کی باڈیز جو ہیں ربل کے نیچے پڑی بڑی ختم ہو گئی. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی آواز. ہاں, جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا اسرائیل کے ایکسیس کے خلاف, پہلی بات تو یہ کہ ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ اسرائیلی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے. یہ بھائی کیسا آبائی علاقہ ہے کہ آپ 1000-2000 سال کے بعد آ کے کہتے ہو کہ یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام کر دی تھی, ہمارے خدا نے, اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو آپ انسان کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ نسلی طور پہ اور ہر چیز کے حساب سے اسرائیلی سب سے بہتر ہے, اول درجے کے, اور باقی ان کے بعد ان کے نیچے ہیں. تو بایو پالیٹکس جو لبرل آپ کو ملتی ہے وہی آپ کو زائنسٹ بایو پالیٹکس کا بھی مظاہرات ہے. اور اس سارے ایٹماسفیئر کے اندر اگر کوئی ریزسٹنس ہے تو وہ ایران ہے. تو اسرائیل بھائی کیوں اس ایران کو قبول کرے گا؟ وہ تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ ایران گر نہیں جاتا. جی اچھا سر, دیکھا جائے تو جو آج کل ہو رہا ہے, لائک امریکہ اپنے مفاد کے برخلاف کیوں اسرائیل کی جو ہے اتنی حمایت کرتا ہے سر؟ دیکھو بھائی, ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. جی ابھی آپ نے ایپسٹین فائلز کا آج سے 3-4 مہینے پہلے بڑا نام تھا. بالکل. اور ایپسٹین زائنسٹ آپ کو پتہ ہے, اور وہ ہوتی ہیں, اور پھر امریکی صدر ٹرمپ کا نام آتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم جو ہے وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے ایران کے خلاف. بالکل. امریکہ کے اندر زائنسٹ لابی بہت زیادہ مضبوط ہے, آپ جانتے ہیں. اسی طریقے سے زائنسٹ جو ہیں, ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ ایک جنگ ان کی ہوئی تھی غالباً 1973 کی یا 67 کی عرب اسرائیلی جنگ تھی. لبنان کے ساحل کے قریب USS لبرٹی کے اوپر حملہ ہوا جسے کافی سیلرز مارے گئے اور جہاز کا کافی نقصان ہوا. جی. اور اس کے بعد امریکہ جب امریکی تحقیق کرتے کرتے پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ اسرائیلیوں کا ایک آپریشن تھا, کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ اسرائیل کے حق میں امریکہ بھی عربوں کے خلاف اس جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے. امریکہ, لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ رپورٹ آگے نہیں آئی, کسی قسم کا کچھ ایکشن نہیں لیا گیا, اور وہ تاریخ کے بند وہ جو ورقوں کے اندر جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل وائس پریزیڈنٹ وینس جو ہیں وہ ان کا کل بھی بیان آیا اسرائیل کے خلاف دے رہے ہیں, امریکہ بھی امریکن ایلیٹ بھی پھنسی ہوئی ہے اسرائیلیوں کے ہاتھ میں. پہلے تو ایک وجہ تھی کہ وہاں پہ ایونجیکلزم تھا, ایونجیکلز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور جو ہوگا وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ہوگا. اب یہودی جو ہیں جس نے اپنے مسیحا کو چاہ رہے ہیں, اسی طریقے سے ایونجیکل کرسچنز جو ہیں حضرت عیسیٰ کے دوبارہ ظہور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو اب وہ اسرائیل کو بچانے کے لیے ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے مخالف کیونکہ اسلام ہے, تو وہ اگر آپ پیٹ رابرٹسن, گیری فارور وغیرہ جو بڑے ان کے ٹیلی ایونجلسٹ ہیں ان کے لٹریچر کو, ان کے انٹرویوز کو پڑھیں تو وہ تو اسلام کو ہی اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ اس وقت جو دولت ہے, حالانکہ اسرائیلی بہت کم ہیں, لیکن دولت کے بڑے ذرائع کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلیوں کا قبضہ ہے. اور پھر وہ اس طریقے سے سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہیں کہ ایپسٹین فائل آئی تو ہم نے دیکھا کس طریقے سے امریکہ کا رویہ سامنے آیا. سو وہ کنٹرول کر رہے ہیں ایک حد تک. اور یہ ہینری کسنجر نے بھی لکھا تھا اپنی کتاب ڈپلومیسی کے اندر, جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اسرائیل کا دفاع جو ہے وہ بیسیکلی امریکن فارن پالیسی کی اولین جو مقاصد ہیں, ترجیحات, ان میں سے ہے. سو امریکہ از اسٹک
اور اس سٹک ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے. لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ امریکن پبلک کے اندر اور امریکن لیڈرشپ کے اندر بھی ایک حد تک یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو پھنسا دیا. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں ہسٹری کے اندر سے. آپ کو پتہ ہے, آپ نے اسپارٹا کا نام سنا ہوگا, ایتھنز کا نام سنا ہوگا, یہ بڑی پاورز تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب ایتھنز گرو کر رہی تھی, اسپارٹا پرانی پاور تھی. اب اسپارٹا آپ کہہ لیں کہ وہ امریکہ ہے اور ایتھنز جو ہے وہ چائنا ہے. اچھا, اس دوران کیا ہوا کہ اسپارٹنز کی تھیبس کے ساتھ جو ہے جنگ ہوئی. تھیبس جو ایک چھوٹی سی ریاست مڈل پاور تھی, نہ وہ مقابلے کی تھی اسپارٹا کے نہ وہ تھی ایتھنز کے. لیکن اس پاور سٹرگل میں کیا ہوا کہ اسپارٹا کافی زیادہ کمزور ہوا اور بالآخر وہ اس کے ڈاؤن فال کا بنا. اب ایران ایک مڈل پاور ہے. اسرائیل کی وجہ سے جو امریکہ ہے اس وقت مجبور ہے ایران کے ساتھ جنگ لڑنے میں. اب حالت یہ ہو چکی ہے کہ ایران جس طریقے سے ریزسٹنس کر رہا ہے, کوئی فتح تو نہیں نظر آ رہی. حالانکہ پروپیگنڈا ہم تک جتنی انفارمیشن آ رہی ہے وہ ساری امریکن سورسز سے آ رہی ہے, ویسٹرن سورسز سے آ رہی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز آج دوسرا مہینہ ہے اسی طریقے سے بند ہے. امریکہ نہیں کھلوا پا رہا, اتنی بامبنگ. اچھا, اب یہ جو بامبنگ ہو رہی ہے, ایک پیٹریوٹ یار کوئی 10-15 روپے کا تو نہیں آتا, ملینز کی گیم ہے. سو بلینز کا نقصان ہو چکا ہے. اور امریکہ کی آپ اپنی اکانومی دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے. ابھی مہینہ 1.5 مہینے پہلے جب یہ گیا ہے وہاں پہ بیجنگ گیا ہے چائنا کے دورے کے اوپر, تو یہ کیا اس نے سب سے بڑا کیا اتنے بوئنگ جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ خریدنے کے لیے تیار ہے جو ہے چائنا. سو اس کو بھی پتہ ہے کہ جاب لیسنس بڑھ رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے ٹرمپ کو. لیکن اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ایران عزت کا معاملہ بن گیا ہے. اب یہ جتنا سختی کرے گا اپنا اور اکنامک نقصان کروائے گا. سو اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ وہ چائنا کو ہو رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اگر یہ جنگ چلتی ہے تو چائنا زیادہ پاور اختیار کر لے گا, کیونکہ یہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر چکا ہوگا. جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے نا یونیپولیرٹی تھی, یونیپولیرٹی میں امریکہ نے کہا بس پیکس امریکانا, جہاں پہ خطرہ ہوگا 10 سال بعد بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, ہم اسے بھی ملیا میٹ کر دیں گے. اس کا اینڈ کیا ہوا کہ یونیپولیرٹی کا دور ختم ہوا, چائنا ابھر کے سامنے آیا اور ہم آہستہ آہستہ ملٹی پولیرٹی کے دور کے اندر داخل ہو گئے. سو ٹرمپ کے اندر بھی اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی یہ ایک سوچ ہے کہ یہ ہمیں نقصان کر رہی ہے. لیکن اب بات یہ کہ وہ اردو کی شاید میرے خیال میں ہے کہ آپ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں, اور آپ ایک ڈائلیما کے اندر, ایک پیراڈاکس کے اندر جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. جی اچھا سر, آپ جو اس وقت جو موجودہ جنگ چل رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جنگ بڑی خطرناک ہے اور ملٹیپل لیولز کے اوپر اگر آپ اسے دیکھیں, ایک طرف تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری پریڈکشن ہے کہ امریکہ کے ڈاؤن فال کی یہ بنے گی, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہم کھل کے جو ہے ایک ریجنل وار کی طرف بڑھ رہے ہیں. اچھا, یہ ریجنل وار صرف مڈل ایسٹ تک نہیں, مجھے خدشہ ہے کہ یہ شاید ساؤتھ ایشیا تک بھی بڑھے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ سندور کی بات ابھی تک انڈینز کر رہے ہیں. دوسری طرف 2 ممالک UAE نے اور ایک اور ملک میرے خیال میں بحرین یا کویت تھا جس نے ریٹیلیٹ کیا. اب آہستہ آہستہ امریکہ کی یہ خواہش ہوگی کہ باقی عرب ممالک بھی ریٹیلیٹ کریں. اسے کیا ہوگا کہ امریکہ کے اوپر جو برڈن فی الحال آ رہا ہے وہ کم ہو جائے گا اور مسلمان کا خون بہے گا, لڑے گا, اور جس سے اسرائیل جو ہے اسے اسٹرینتھ حاصل ہوگی جو اس وقت کافی مار کھا چکا ہے ایران سے بھی اور اس کے علاوہ حزب اللہ حماس سے بھی. پھر میں کہوں گا کہ ساری پرسیپشن کی گیم ہوتی ہے کیونکہ میڈیا ویسٹ کے کنٹرول میں, ہم بھی اسے ہی کوٹ کرتے ہیں اور نیوٹرلٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہر علم جو ہے فوکالٹ نے کہا تھا اس کے پیچھے کوئی پاور سٹرکچر ہوتا ہے, وہ کسی پاور سٹرکچر کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے برے وقت آئیں گے. ابھی آپ انتظار کریں, ابھی ٹھک ٹھک اسی طریقے سے جاری رہے گی. امریکن ایک دفعہ یہ مڈ الیکشنز جو ہیں جو نومبر دسمبر میں ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد امریکہ بھی پوری مائٹ کے ساتھ آئے گا تاکہ وہ بدلہ لے سکے. ابھی تو ٹرمپ کو کچھ سیاسی ہے نا, کیونکہ کنٹرول جو ہے اس وقت وہ اسرائیلی لابی کر رہی ہے وہ مضبوط ہے. میرے خیال میں معاملات ابھی خراب بہت زیادہ ہوں گے. اس میں ٹرکی بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی انوالو ہو جائے گا. پاکستان انڈیا جو ہیں ان کا بھی معاملہ جو ہے وہ خراب دوبارہ ہوگا. سو اچھی, میں یعنی کہ مجھے آپ کہہ لو پیسمسٹ میں بات کر رہا ہوں, لیکن کوئی آگے اچھا مجھے نہیں نظر آ رہا. جی اچھا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میں یہ کہوں گا ٹو بی آنیسٹ اٹ واز اے ریئلی انفارمیٹیو ٹاک.
سو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمیں اتنے جو ہے معاملات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. ہم اپنی آڈینس سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی نئے ایک ٹاپک کے ساتھ. تب تک مجھے اور سر بلال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو.